بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاءِ، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا پروردگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 49 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، انہو یہ کہ یقیناً، اور ہو یعنی وہ، ہوا دوبارہ آیا تاکید کے لیے، انہو یہ کہ وہ، ہوا وہی، رب الشعراء، رب را با اور با جس کے بنیادی حروف ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا، تمام ضروریات پوری کرنے والا، جس چیز کی جو بھی ضروریات ہیں، خواہ ہمیں معلوم ہو خواہ ہمیں معلوم نہ ہو، ان ضروریات کے بارے میں سب کو پوری کرنے والا رب ہے، کہ اس لفظ کا معنی کئی دفعہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ رب الشعراء، الشعراء توجہ فرمائیں، شین عین اور را اس کے بنیادی حروف ہیں۔ شعراء عرب ایک ستارے کو کہتے تھے، ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ ستارہ آسمان پر مشرقی سمت میں نظر آتا ہے، اپنی جگہ پر ثابت رہتا ہے، اور باقی ستاروں کی نسبت کافی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ دو مشہور قبیلے، ایک خزاعہ اور ایک حمیر، یہ دو قبیلے اس ستارے کو پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ قریش میں سے بھی یعنی قبیلہ قریش میں سے ایک شخص جس کا نام تھا ابو کبشہ، اس شخص نے بھی اس ستارے کی پوجا شروع کی قریش میں، ورنہ قریش اس ستارے کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس نے ایک اپنے جو قبیلے میں جو رائج خدا تھے، جن کی عبادت رائج تھی، ان سے ہٹ کر ایک الگ خدا بنا لیا۔ اس شعراء نامی ستارے کو اس نے خدا ماننا شروع کر دیا اور پوجنا شروع کر دیا۔ اس کا تعلق رسول اللہ کی والدہ کی طرف سے رسول پاک کے اجداد میں سے آتا تھا یہ۔ تو چونکہ اس شخص نے رائج خداؤں سے ہٹ کر، جن کی پرستش رائج تھی مکہ میں قریش میں، ان سے ہٹ کر ایک اور خدا کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کی تحریک کا آغاز کیا، تو یہ لوگ رسول پاک کو کہتے تھے یہ ابو کبشہ ہے۔ کس مناسبت سے؟ اس مناسبت سے بھی کہ جیسے اس ابو کبشہ نے ایک الگ سارے قبیلے سے ہٹ کر ایک الگ خدا کی پرستش شروع کر دی تھی، اس نے بھی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے رائج جو قبیلے کے رائج خدا ہیں ان سے ہٹ کر ایک اور خدا کی پرستش شروع کر دیا۔ اگرچہ ہم عرض کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریش جانتے بھی تھے، زمین اور آسمان کے خالق کے طور پر جانتے تھے، اور آخرت پر بھی ہم نے عرض کیا کہ ایک طرح سے ان کا ایمان تھا، لیکن وہ کون سے اللہ کو جانتے تھے؟ جس کے شریک بھی موجود ہیں۔ تو جب رسول پاک نے اعلان کیا کہ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات ہے، تو یہ گویا ان کے لیے ایک نیا خدا تھا، بغیر شریک کے ایک نیا خدا تھا۔ اور آج بھی جن افراد کے عقائد مشرکانہ ہو جاتے ہیں، اوروں کو بھی اللہ کا شریک قرار دے دیتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر مؤثر، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر دینے والے، یعنی یہ کہ اللہ ایک فیصلہ حتمی کر چکا ہو اور کوئی آئے اور خدا سے کہے کہ اپنا فیصلہ تبدیل کرو، اس طرح کے عقائد رکھنے والے
ان کے اندر بھی شرک کے گویا جراثیم پائے جاتے ہیں، اور جب ان کو ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جو در حقیقت فیصلوں کا مالک وہی ہے اصل میں، جیسے قرآن فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کا لب و لہجہ یہ ہے۔ تو جب قرآن کریم والے خدا کا تصور ایسے افراد کے سامنے رکھا جاتا ہے تو گویا کہ ان کے لیے یہ ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا تصور، قرآنی تصور اور توحید پر مبنی تصور پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابو کبشہ ہے، ایک نئے خدا کو لے آیا۔ ہم جس اللہ کو جانتے ہیں وہ تو شریکوں والا اللہ، اس کے تو ساتھ شریک بھی ہیں، اس کو تو ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ یہ نیا ہے۔ رب الشعراء وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ یقیناً وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شعراء کا رب ہے، یعنی وہ ستارہ کہ جس کی یہ حمیر اور خزاعہ کے قبیلے پرستش کرتے تھے، یا جس کی ابو کبشہ مثلاً پرستش کرتا تھا، اس کا بھی پروردگار اور تمام گویا تمام ستاروں کا پروردگار وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔